بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف لا۔ بیسیکلی لا کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، نیچرل لا اور انٹرنیشنل لا۔ نیچرل لا وہ ہوتی ہے جو اسٹیٹ اپنے لوگوں کے لیے اپنے اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے، اسے نیچرل لا کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایلین، فار ایگزامپل کوئی فارنر کو ایلین کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی فارنر بھی آپ کے اسٹیٹ میں آ کے رہ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ لاز لاگو ہوتے ہیں کہ ان کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل لاز وہ ہوتے ہیں جو نیچرل لاز ہوتے ہیں، وہ بیک بائی سینکشنز ہوتے ہیں، اسٹیٹ ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے تھرو انہیں پاور دی جاتی ہے، اس کو لاگو کروایا جاتا ہے، اسٹیٹ کے تھرو ہی ان کی امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں، اسٹیٹ ہی انہیں بناتی ہے، وہ اسٹیٹ کے تھرو ہی اس کے اوپر جورسڈکشن کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کے لاز کے مد نظر رکھتے ہوئے لاز کے مطابق ہی فیصلہ دیا جاتا ہے۔ اس کے آگے آ جاتا ہے انٹرنیشنل لاز۔ انٹرنیشنل لاز بیسیکلی یا تو ایک شخص اور کسی اور ملک کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یا دو ڈفرینٹ ریجنز کے یا دو ڈفرینٹ کنٹریز کے درمیان جو معاہدے ٹریٹیز قائم کیے جاتے ہیں اسے بھی انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے۔ جو اسٹیٹ کے درمیان بیہیویئر کو کنڈکٹ کرے، جو اسٹیٹ ڈائریکٹ کرے، یا اسٹیٹ کے ریلیشنز کے بارے میں ٹریٹیز بنائے جائیں، وہ تمام انٹرنیشنل لاز کے اندر ڈیل کیے جاتے ہیں۔ نیشنل لا از دی لا بائی وچ دی پیپل آر گورنڈ بائی دی اسٹیٹ۔ اٹ اسٹینڈ کلاسیفائڈ انٹو سیورل کائنڈس۔ نیشنل لا کی آگے دو قسمیں کی گئی ہیں، جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل لا ہوتا ہے یا آرڈنری لا ہوتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل لا وہ ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے تھرو آپ کا لا بنتا ہے۔ آرڈنری لا وہ ہوتا ہے جو آپ کی لیجسلیٹو باڈی بناتی ہے۔ آگے ہم اسے بھی پڑھتے ہیں۔ ویسے آرڈنری لا کے اندر دو طرح کے اور لاز آ جاتے ہیں، ایک پرائیویٹ لا اور ایک پبلک لا۔ پبلک لا آگے پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جنرل لا میں اور ایڈمنسٹریٹو لا میں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا۔ کانسٹیٹیوشنل لا یہ ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشن آپ کا پرووائڈ کرتا ہے، اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کے اندر جو پرسکرائب کر دیا جاتا ہے وہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل لا ہوتا ہے۔ جو کانسٹیٹیوشنل لا ہی ہوتا ہے جو آپ کے تمام مین آرگنز کو پاور دیتا ہے، جو جوڈیشری کو، لیجسلیچر کو اور ایگزیکٹو کو پاور دیتا ہے۔ ان کی پاورز کا مین سورس جو ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہی ہوتا ہے۔ انہیں دی کانسٹیٹیوشن لیز ڈاؤن دی آرگنائزیشن، پاورز، فنکشنز اینڈ انٹر ریلیشن شپ آف دی تھری آرگنز آف دی اسٹیٹ، یعنی کہ لیجسلیشن، جوڈیشری اور ایگزیکٹو۔ اٹ آلسو لیز ڈاؤن دی ریلیشن شپ بٹوین دی پیپل اینڈ دی گورنمنٹ۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ پیپل اور گورنمنٹس کے درمیان کیسے ریلیشن ہوں گے، ان کے رائٹ، فریڈم یعنی کہ فنڈامنٹل رائٹس بھی بیان کیے جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور ڈیوٹیز آف دی سٹیزن بھی پرسکرائب کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ اٹ کین آلسو بی کالڈ دی لا آف دی لاز in the sense of all law making in the state is done on the basis of powers granted by the constitutional law, that is the constitution. کانسٹیٹیوشن ہی ایک کنٹری کا گرانڈ نارم ہوتا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے باہر جا کے کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اگر جیسا کہ پاکستان ہے، کانسٹیٹیوشن سے بھی اوپر حاکمیت اعلیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے پاکستان کے اندر، تو پاکستان کے اندر گرانڈ نارم اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، کیونکہ بیسیکلی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ہی گرانڈ نارم ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں بھی تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سے آگے ہمارے پاس آرڈنری لا آ جاتا ہے، جسے ہم اسٹیچو لا بھی کہتے ہیں، جو لیجسلیٹو باڈی بناتی ہے۔ اسے ہم میونسپل لا بھی کہتے ہیں۔ اٹ از میڈ بائی دی گورنمنٹ کا پارٹ جو لیجسلیچر ہوتا ہے وہ لا بناتا ہے، ڈیٹرمائن دی ریگولیٹ دی کنڈکٹ اینڈ دی بیہیویئر آف دی پیپل۔ یہ لوگوں کے بیہیویئر، کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتے ہوئے، اسے واضح رکھتے ہوئے قانون بناتی ہے۔ یہ جو لیجسلیچر ہوتی ہے وہ قانون بناتی ہے۔ اٹ لیز ڈاؤن دی ریلیشن امانگ دی پیپل اینڈ دیئر ایسوسیشن، آرگنائزیشن، گروپس اینڈ انسٹیٹیوشنز۔ دی لیجسلیچر میں ایک لاز، لیجسلیچر جو ان سے ہوتی ہے وہ لا بناتی ہے۔ دی ایگزیکٹو امپلیمنٹ دیز، جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، تین مین پارٹس ہوتے ہیں نا اسٹیٹ کے، ایک لیجسلیچر، ایک جوڈیشری اور ایک ایگزیکٹو۔ لیجسلیچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ لا بنانا، جوڈیشری کا کام ہوتا ہے کہ اس لا کے مطابق
انصاف کرنا، ٹھیک ہے، اس کو لا کے مطابق جزا و سزا دینا، اور ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے کہ ان جو لیجسلیشن نے بنائے ہیں یا جوڈیشری نے جو فیصلے دیے ہیں انہیں امپلیمنٹ کرنا. اینڈ جوڈیشری انٹرپریٹس اینڈ اپلائز دیز ٹو اسپیسیفک ایریاز. آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس آرڈنری لا، پھر آگے کلاسیفائڈ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے پرائیویٹ اور پبلک لا میں ہو جاتا ہے. پرائیویٹ لا کے اندر لوگوں کے درمیان آپس میں تعلقات آ جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ریلیشنز آ جاتے ہیں، یا ان کے کچھ پرسنل میٹر جیسے شادی بیاہ، طلاق کے مسئلے، آپس کے لڑائی جھگڑے، وہ سب پرائیویٹ لاز کے اندر ڈیل کیے جاتے ہیں. اٹ guarantees and enjoys his right. It is through this law that the state acts arbiter اور اسٹیٹ ان کے درمیان جون سی ہوتی ہے وہ منصف کا کام سر انجام دیتی ہے، کہ ان دونوں کے درمیان انصاف قائم کرنے کے لیے اسٹیٹ منصف بنتی ہے، ثالث بنتی ہے. پبلک لا کے اندر بھی اسٹیٹ ثالث تو ہوتی ہے، لیکن ایٹ دی مین پوائنٹ ثالث ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خود کیا ہوتی ہے، انٹرسٹڈ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ملوث بھی ہوتی ہے. پبلک لا کے اندر جو لا ڈیل کیے جاتے ہیں وہ بیسیکلی پبلک لوگوں کے اور اسٹیٹ کے درمیان جو کنفلکٹس ہوتے ہیں ان کے جو کنفلکٹس کو ڈیل کیا جاتا ہے وہ پبلک لاز کے اندر کیا جاتا ہے. دی لا ریگولیٹ دی ریلیشن بٹوین دی انڈیویژل اینڈ دی اسٹیٹ از پبلک لا. اٹ از میڈ اینڈ انفورسڈ بائی دی اسٹیٹ آن دی behalf of the community. پبلک لا کے اندر پھر جنرل لا بھی آ جاتا ہے اور ایڈمنسٹریٹو لا بھی آ جاتا ہے. جنرل لا کون سے ہوتے ہیں؟ جنرل لا ایسے لا ہوتے ہیں، ایسے پبلک لاز ہوتے ہیں جو نان آفیشیل لوگوں کے درمیان، یعنی کہ ایسے لوگ جو پبلک سرونٹ نہیں ہیں ان کے اور اسٹیٹ کے درمیان اگر کوئی کنفلکٹ ہے تو انہیں جو لاز ڈیل کرتے ہیں وہ جنرل لاز ہوتے ہیں. جنرل لاز کے اندر ریلیشن شپ ہوتا ہے بٹوین دی پرائیویٹ سٹیزن وہ ہوگا جو پبلک آفیسر نہیں ہوگا، نان آفیشیل پرسن ہوگا، اینڈ دی اسٹیٹ. جنرل پبلک لاز اپلائز ٹو آل سٹیزن ان دیئر ریلیشنز ود دی اسٹیٹ. اس کے آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو لا. ایڈمنسٹریٹو لا کے اندر آ جاتا ہے کہ ایک طرف آپ کا سول سرونٹ ہے، آپ کا ایسا شخص ہے جو آپ کا آفیشیل بندہ ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف آپ کی اسٹیٹ ہے. اس کے اندر اسٹیٹ کا اور آفیشیل بندے کا یا سول سرونٹ کا جو میٹر ہوگا وہ ایڈمنسٹریٹو لاز کے اندر ڈیل کیا جاتا ہے. لے ڈاؤن دی رولز گورننگ دی ایکسرسائز آف دی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی which stands delegated by the constitution of the state to all the organs of the state. It governs the relation between the civil servants and the public and lays down the relation between the civil servants and the state. In some states like France, administrative law is وہ کہہ رہا ہے فرانس کے اندر جیسے کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جیسا کہ فرانس، ان کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کورٹس کے اندر ڈیل کیا جاتا ہے، اور جو جنرل لاز ہیں ان کے لیے الگ سے آرڈنری کورٹس بنائے جاتے ہیں. لیکن کچھ کنٹریز جیسے کہ انڈیا، پاکستان، برٹن، USA، ان کے اندر جنرل لاز بھی اور ایڈمنسٹریٹو لاز بھی اس کے اندر سیم کورٹ کے اندر ڈیل کیے جاتے ہیں. ہالینڈ کیا بتاتا ہے پبلک اور پرائیویٹ لاز کے لیے؟ وہ کہتا ہے ان پرائیویٹ لا دی پارٹیز کنسرنڈ آر پرائیویٹ انڈیویژلز الون اینڈ بٹوین ہوم اسٹینڈ دی اسٹیٹ ایز این امپارشل آربیٹر. وہ کہتا ہے جو پرائیویٹ لاز ہے اس کے اندر جو اسٹیٹ ہے وہ دو پرائیویٹ لوگوں کے درمیان ان کے پرسنل میٹر کے اندر ایک ثالث کا کام سر انجام دیتی ہے، ان کے درمیان منصف کا کام سر انجام دیتی ہے، ان کے درمیان انصاف کرتی ہے. ان پبلک لا also the state is present and arbiter though it is at the same time one of the parties interested. کہتے ہیں پبلک لا کے اندر جو کہ پبلک لا جو کہ عوام اور اسٹیٹ کے درمیان کوئی کنفلکٹ ہو گیا تو اس کے اندر بھی اس قانون کے اندر بھی جو اسٹیٹ ہوگی وہ آربیٹر یعنی کہ ثالث کا کام سر انجام دے گی. لیکن اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو اسٹیٹ ہوگی وہ بذات خود بھی ایک طرح کی ملزم ہوگی کہ اس کے اوپر بھی اس کا انٹرسٹ اندر شامل ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.